نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 22 ذی الحجہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں صدی ہجری کے ہندوستان کے بلند پایہ عالم، داعی اللہ اور مجاہد تھے۔ آپ کی پیدائش 971 ہجری میں پنجاب کے علاقہ سرہند میں ہوئی۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں۔ تعلیم کی ابتدا حفظ قرآن سے کی اور والد صاحب کی خدمت میں ہی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، اور 17 سال کی عمر میں فارغ ہو گئے۔ شروع میں والد صاحب سے طریقہ چشتیہ میں بیعت کی، پھر سلسلہ قادریہ بھی حاصل کیا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ سے بیعت ہوئے اور خلافت عطا ہوئی۔ اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں مشغول ہو گئے۔ سنت و بدعت، شریعت و فلسفہ، تصوف، اسلامی و رہبانیت کے فرق کو واضح کیا۔ دین کی خاطر ان کو قید خانے کی مشقت بھی جھیلنی پڑی۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اکبر بادشاہ کے دین الہی کے نام سے بنائے ہوئے اس فتنے کا خاتمہ کیا جسے اس نے بہت سے مذہبوں کی رسموں کو ملا کر بنایا تھا۔ آپ کی وفات سن 1034 ہجری میں 63 سال کی عمر میں ہوئی اور اپنے وطن سرہند میں ہی مدفون ہوئے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی علمی، اصلاحی اور تجدیدی یادگار ان کے مکتوبات ہیں۔ آپ کے تجدیدی کام کی بنیاد پر آپ کو مجدد الفسانی کا لقب دیا گیا۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ جانوروں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ ایک اونٹ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو چوپائے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی عزت کرو۔ اگر میں کسی انسان کو اس کی اجازت دیتا کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ اگر اس کا شوہر یہ حکم دے کہ پیلے پہاڑ کو کالے پہاڑ کی جگہ رکھ دے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، غصب کی ہوئی چیز واپس کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر جو کسی کو کوئی چیز چھین کر یا چرا کر یا غصب کر کے لے، ضروری ہے کہ مالک تک وہ چیز لوٹا دے۔ فائدہ، غصب کی ہوئی یا چرائی ہوئی چیز کا مالک تک بعین ہی لوٹانا واجب ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، اولاد کو نمازی بنانے کی دعا۔ اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنانے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ میں چھوڑتے وقت پڑھی تھی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ترجمہ، اے میرے رب، مجھ کو اور میری اولاد کو نمازی بنا دے، اے ہمارے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اذان شروع ہوتے ہی دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنے اور یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں، گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گنجائش کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کی حقارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین جانو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بہت تھوڑا بنایا ہے،
اور اس تھوڑی دنیا میں سے بھی تھوڑی باقی رہ گئی ہے، اور اس باقی رہ جانے والی حقیر دنیا کی مثال پہاڑ کی چوٹی پر اس معمولی تالاب کی سی ہے جس میں بارش کا پانی جمع ہو، جس کا اچھا پانی پی لیا گیا ہو اور گندا پانی باقی رہ گیا ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ امت محمدیہ کا قیامت کے دن مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تو میں اور میری امت اونچے ٹیلے پر ہوں گے، پھر مجھے میرا رب سبز پوشاک پہنائے گا اور مجھے شفاعت کی اجازت دے گا، تو میں اس کی ایسی تعریف ادا کروں گا جس کا وہ اہل ہے، یہی مقام محمود ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، چوندھے پن کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی، جس کو آج مشروم بھی کہا جاتا ہے، کھمبی من کی قسم میں سے ہے اور اس کے پانی میں آنکھ کے لیے شفا ہے۔ عجوہ جنت کی کھجور ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 یا 5 یا 7 کھمبیاں لی اور 5 پانی نچوڑ کر ایک چندھی باندی کی آنکھ میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی۔ چندھی کہتے ہیں جس کی آنکھیں بالکل چپکی ہوئی، بچکی ہوئی ہوں، چھوٹی چھوٹی ہوں۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، حسد سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔